اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات کا تیسرا آن لائن سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس تیسرے آن لائن سیشن میں ہم چیپٹر نمبر 3 پڑھیں گے، جو کہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہے۔ دعا کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضائل ہیں، دعا کے کیا فوائد ہیں، وہ سب ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دعا کا معنی، اس کا مفہوم جان لینا ضروری ہے کہ دعا کہتے کس کو ہیں۔ تو دعا جو ہے یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی پکارنا یا بلانا ہے۔ کہ آپ کسی کو پکارتے ہیں، جو کسی کو بلاتے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں دعا کہا جاتا ہے۔ چونکہ دعا میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے، اس سے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں مانگتا ہے، تو اس لیے اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ دعا کے معنی و مفہوم: دعا عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لفظی معنی ہیں بلانا یا پکارنا۔ دعا میں چونکہ انسان زبان سے یا دل سے اللہ تعالیٰ کو بلاتا یا پکارتا ہے، اس لیے اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ دعا اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک خالص عبادت کا عمل ہے، اس لیے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، اور اس عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری عبادات میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس طرح عبادت، چونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اس میں بھی کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ چونکہ دعا قبول کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس لیے دعا بھی اسی سے کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو دعا قبول کرنے والی ذات چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے دعا بھی اسی سے کی جانی چاہیے۔ دعا کی اہمیت و فضیلت: انسان کی روزمرہ زندگی میں ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو مجبور اور بے بس پاتا ہے۔ سارے مادی سہارے اور دنیاوی اسباب جب ناکام ہو جاتے ہیں، تو انسان ایسی ہستی کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل سے پکار اٹھتا ہے جس نے اس کائنات کو کمال مہارت سے تخلیق کیا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو ہر چیز پر کامل قدرت رکھتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ انسان اس پر کامل ایمان رکھ کر چاہے دل سے اس کو پکارے یا زبان سے اس کو پکارے، وہ اس کو سنتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہستی ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں جب وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ بالکل بے بس و لاچار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ لازمی طور پر کسی ایسی ہستی کی طرف جاتا ہے جو اس کائنات کی خالق ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سہارا کیا ہے؟ وہ سہارا دعا ہے۔ وہ سہارا یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور بالآخر اس کی مصیبت، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ مادی سہارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا جو ہمیں نظر آ رہا ہو۔ مثلاً ہم کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں، ہم کوئی اپنا سورس لگواتے ہیں، کسی سے سفارش کرواتے ہیں، تو وہ مادی سہارا یعنی وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اسباب تو نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کا کام پھر بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو بغیر کسی سہارے کے بھی انسان کا کام کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جب انسان کو بظاہر کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہوتا، بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا وہ کام بھی کر دیتے ہیں۔ سمیع کہتے ہیں سننے والا، اور بصیر دیکھنے والا۔ تو اس لیے جب انسان بے بس ہو جائے، جب انسان کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہ ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ دنیاوی اسباب کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا برا نہیں ہے، دنیاوی اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہوں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ اس سے دعا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لیکن قبول کب کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے۔ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ دعا کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ مخ کہتے ہیں دماغ کو، کہ جس طرح انسان کا دماغ اس کی پورے جسم کو اور اس کے تمام اعمال و افعال کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر کسی شخص کا دماغ نہ ہو تو وہ شخص کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طرح عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کی اصل اور ان سب کا نچوڑ اور ان سب کا دماغ جو ہے وہ دعا ہے، کیونکہ دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو تمام عبادات کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے، تو اس لیے دعا تمام عبادات کا نچوڑ اور تمام عبادات کی اصل ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام بھی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور انہوں نے دیگر انسانوں کو بھی یہی ہدایت فرمائی۔ جب بھی کوئی مسلمان مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی گزرے وہ سب بھی مشکل پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تو اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مشکل پریشانی میں بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 دنیا میں ہی قبول ہو جائے گی، نمبر 2 یا آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا، نمبر 3 بندے سے کوئی مصیبت دور کی جائے گی۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی چیز مانگی تو اس کو وہ چیز نہیں ملی، تو یہ چیز سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ جس شخص نے جو دعا مانگی ہے اس کی وہ دعا فوراً قبول ہو جائے اور اس کو وہ چیز دنیا میں ہی مل جائے، یہ سب سے پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ایک یہ ہے کہ آخرت میں اس کو اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو اس کو وہ چیز نہیں ملی لیکن آخرت میں اس شخص کو اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مصیبت کسی شخص پر آنے والی تھی لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز تو نہیں دی، لیکن جو مصیبت اس کے اوپر آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت اس سے دور کر دی۔ تو یہ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی ہو آپ کو وہ فوراً مل جائے دنیا میں ہی، بلکہ یا تو آپ کو آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا یا آپ پر جو مصیبت آنے والی ہوگی اس کو دور کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے کچھ یہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ دعا ہے نمبر 1 وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت جامع اور معنی دعا ہے، یعنی اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی بھلائی مانگتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عذاب قبر سے پناہ بھی مانگتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتیں بھی مانگ رہا ہے اس دعا میں، آخرت کی نعمتیں بھی مانگ رہا ہے اور ساتھ میں عذاب قبر سے خلاصی بھی مانگ رہا ہے، یعنی عذاب قبر سے حفاظت بھی مانگ رہا ہے۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، اس کو اپنا روزمرہ کا معمول بنانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے ربی زدنی علما، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے، یعنی علم میں اضافے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتی رہنے چاہیے۔ اس کے بعد ہے دعا کی حکمت، کہ دعا کی کیا حکمت ہے، دعا کے کیا فائدے ہیں۔ دنیا کی مشکلات، مصائب اور حوادث میں انسان بے بس و لاچار ہو جاتا ہے اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں دعا کی حکمت یہ ہے کہ وہ انسان کو حوصلہ دیتی ہے اور مایوسی سے بچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں انسان پر کہ انسان بے بس و لاچار ہو جاتا ہے
اور وہ بالکل زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اس کو کوئی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ سہارا دعا ہے، یعنی وہ دعا اس کو حوصلہ دیتی ہے، اس کو امید جگاتی ہے، اس کے اندر واپسی جینے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعا کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر امید کو جگاتی ہے اور وہ انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ اس کے بعد ہے دعا مانگنے کے آداب، کہ دعا مانگی تو جانی چاہیے، لیکن دعا مانگی کس طرح جانی چاہیے، کس طریقے سے مانگی جانی چاہیے، اور دعا مانگتے وقت کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی دعا کو مقبول بنانے کے لیے دعا کے چند آداب یہ ہیں۔ مقبول مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی، تو اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کروانے کے لیے چند آداب یہ ہیں۔ دعا اخلاص اور توجہ سے مانگنا، کہ دعا اخلاص یعنی خالص نیت کے ساتھ، دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل بالکل صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے دعا۔ اس کے بعد دعا کی مقبولیت کے لیے رزق حلال کھانا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، کہ انسان حرام مال کھاتا ہو۔ اگر کوئی شخص حرام مال کھاتا ہو تو اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کی مقبولیت کے لیے رزق حلال کھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے برے اور گناہ کے کاموں کی دعا نہ کرنا۔ یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جس کام کی دعا کر رہے ہوں یا جس بات کی دعا کر رہے ہوں وہ کوئی اچھا کام ہو اور ثواب کا کام ہو۔ گناہ کے کاموں کی یا برے کاموں کی دعا کرنا جائز نہیں ہے اور ایسی دعا قبول بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی دوسرے کے نقصان کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ اچھے کاموں کی دعا کرنی چاہیے۔ دعا مانگنے کا اگلا ادب کیا ہے، کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا، طہارت کی حالت میں دعا مانگنا، قبولیت کی کہ یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ تو یہ چیز بھی سمجھ لیں، جیسا کہ سبق کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ دعا بھی چونکہ ایک عبادت ہے تو دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی پیر، فقیر یا کسی بابے سے دعا مانگنا ہرگز جائز نہیں۔ اور طہارت کی حالت میں دعا مانگنا، یعنی انسان جب دعا مانگے تو وہ پاک صاف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ گندا زندہ ہے وہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے، نہیں، بلکہ طہارت کی حالت میں دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا، یعنی انسان جب دعا مانگ رہا ہو تو اس کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا۔ تو یہ سارے دعا کے آداب ہیں کہ ان آداب کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ دعا مانگنے کے فوائد، دعا مانگنے کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے چند یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ دعا پریشانیوں کے ازالے کے لیے مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ ازالے کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، تو دعا سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ آپ جتنی دعائیں کریں گے اتنی آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ دعا بیماریوں سے نجات و شفا کا ذریعہ ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں دعا سے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا چونکہ عبادت ہے اور عبادت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کا مضبوط ہوتا ہے، تو دعا سے بھی اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دعا قوت ارادی کو مضبوط اور مستحکم کرتی ہے۔ قوت ارادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، جو آپ ارادہ بناتے ہیں اس ارادے کو عمل تک لانے کے لیے ایک قوت چاہیے ہوتی ہے، ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ تو دعا اس قوت و طاقت کو مضبوط بناتی ہے، اس قوت و طاقت کو مستحکم بناتی ہے۔ مستحکم کا مطلب ہی مضبوط ہی ہوتا ہے۔ تو دعا سے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ دعا دل و دماغ کے یقین کی کیفیات کو بڑھاتی ہے۔ جو شخص دعا مانگنے کا عادی ہوتا ہے وہ بے یقینی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات سننے والا ہے، تو اس لیے وہ بے یقینی کا شکار نہیں ہوتا۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم سب کا یہ یقین تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن اگر کوئی شخص دعا مانگنے والا ہوتا ہے، دعا کا عادی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دیکھتا ہے
جب وہ کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں تو اس کا یقین زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کا یقین زیادہ اللہ تعالیٰ پر بڑھ جاتا ہے۔ دعا میں چونکہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جیسے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا، گڑ گڑا کے مانگنا، گڑ گڑا کا مطلب ہوتا ہے رو کے مانگنا، اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرنا یعنی اپنے چھوٹے ہونے کا اعتراف کرنا، یہ تمام چیزیں تکبر اور سرکشی کے جذبات کو ختم کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں تمام افعال و اعمال عاجزی اور انکساری کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ سرکشی کہتے ہیں برائی کو، یعنی سرکش شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتا، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور بھاگتا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعا میں چونکہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر دعا مانگتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اپنے چھوٹے ہونے کا اعتراف کرتا ہے، تو اس کے اندر نہ تکبر پیدا ہوتا ہے اور نہ سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب تکبر اور سرکشی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے پھر اس کے تمام افعال و اعمال میں بھی عاجزی اور انکساری، چھوٹا پن آ جاتا ہے۔ تو یہاں تک یہ آپ کا سبق تھا۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ ہے کہ دعا ایک اہم عبادت ہے، دعا عبادت کی روح ہے، یعنی عبادت کی اصل ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، جب تک روح ہوگی جسم صحیح سلامت ہوگا، جیسے ہی روح ختم ہو گئی تو انسان صحیح نہیں رہتا، بلکہ اس کو پھر مطلب موت آ جاتی ہے۔ جب روح نکل گئی تو اسی کا نام موت ہے، تو پھر وہ اس انسان کا جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو ایسے ہی دعا عبادت کی روح ہے، یعنی دعا عبادت کا اصل ہے۔ دعا انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دعا مشکلات کے وقت انسان کے لیے قیمتی سہارا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، اور ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی ہے اور اپنی امت کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی تلقین کی ہے۔ تلقین کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، یعنی ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور ساتھ میں اپنی امت کو بھی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پر آپ کا یہ سبق مکمل ہوا، اس کا اسائنمنٹ تیار ہے، آپ اسکول سے آ کر لے کر جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 حدیث دوسرے اسائنمنٹ میں آئی تھی اور 6 سے لے کر 10 تک اس اسائنمنٹ میں شامل ہیں، ان کو اپنی کاپی میں لکھیں اور ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کریں۔ اس کے بعد حدیث ہیں آگے، تو 5 حدیث تو آپ کے پاس جا چکی ہیں، حدیث نمبر 6 سے پڑھ لیتے ہیں آج۔ حدیث نمبر 6 ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ اہم ترین حصہ اس لیے ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو حیا نہ کرے تو وہ جو چاہے کرے، کیونکہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو شخص انسانوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ خدا کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے حیا ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث نمبر 7 ہے خیر الناس من ينفع الناس، ترجمہ ہے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، یعنی وہ انسان جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جس سے دوسروں کو خوشی ملے، راحت ملے، سکون ملے، وہ سب سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی کو تکلیف دے، کسی کو دکھ دے، وہ دوسروں کی راحت کا سامان بنے، تو وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ حدیث نمبر 8 ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کا ترجمہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایک گناہ کیا پھر اللہ تعالیٰ سے زبانی توبہ کر لی، پھر گناہ میں لگ گئے، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ میں لگ گئے، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سچے دل سے اپنے کیے ہوئے کام پر پشیمان ہوں، اس پر شرمندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور ساتھ میں یہ ارادہ بھی ہو کہ میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں توبہ۔ حدیث نمبر 8 ہے الوحدۃ خیر من جلیس السوء، ترجمہ ہے بری مجلس سے تنہائی بہتر ہے، یعنی برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اچھا ہے کہ انسان اکیلا رہے، کیونکہ صحبت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خود بخود آپ میں اچھی عادات، اچھی خصائل اور اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو آہستہ آہستہ
جو بری عادات ان دوسرے لوگوں میں ہیں وہ آپ میں بھی آ جائیں گی۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بری مجلس سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہ لے۔ حدیث نمبر 10 ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ترجمہ ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے انسان کو پاکی ناپاکی، حلال حرام، جائز ناجائز کا علم ہو جائے، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یعنی اتنا اس کو علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس کو جان سکے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے۔ یہ آپ کی 10 حدیثیں ہو گئی ہیں، 5 اس سے پہلے اسائنمنٹ میں گئی تھی اور 5 یہ، تو ان کو اپنی کاپی میں ترجمے سمیت لکھیں اور پھر یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔